السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أقم الصلاة وآتوا الزكاة. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ، اس کا بھی موقع اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کی کرم فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کے آگے بندہ نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اس کڑی دھوپ میں ان ناگہانی مصیبت اور حالات میں بھی جمعہ کے پڑھنے کا، جمعہ کے فرض واجب ادا کرنے کا ذوق اور شوق، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اندر باقی رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین انگنت اور بے شمار، ان پتوں سے بھی زیادہ، ان ریتی کے ذرات سے بھی زیادہ، ان سمندر کے قطرات سے بھی زیادہ، ان ہواؤں کے جھونکوں سے بھی زیادہ، دنیا کے مخلوقات کی سانسوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر 2 حقوق بتائے گئے ہیں، ایک حق ہے حقوق اللہ،
دوسرا ہے حقوق العباد. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہماری زندگی میں ہمیں سب کچھ نعمتیں عطا کر کے صرف دو مطالبات اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کرتے ہیں. ایک تو قرآن نے 3 عنوانات کو اکثر مقامات پر بیان کیا: توحید، رسالت، آخرت. جب بندہ توحید کو مانتا ہے، رسالت کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، تو اس کے لیے 2 چیزیں جو اس کے مقام پر، جس مقام پر وہ رہتا ہے، جس مقام پر وہ زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے بھی عافیت ہے. اس کے آس پاس کے علاقے کے لیے، اس کے آس پاس کے محلے کے لیے، اس کے آس پاس کے رہنے والوں کے لیے بھی خوشحال زندگی ہے اگر ان 2 چیزوں پر عمل کرنے کا اہتمام کر لیا جائے. پہلی چیز جیسے میں نے بتایا کہ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق ہیں. اللہ کے حقوق یہ ہے کہ پہلے کلمہ طیبہ کو سمجھیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کر لیں، اس کا اہتمام کریں. پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج، ان 5 اعمال پر، 5 احکام پر، 5 احکام پر بندہ عمل کرتا رہے، اللہ رب العزت اس کے اعمال کو قبول کریں گے. یہ حقوق اللہ میں شامل ہیں. دوسرا ہے حقوق العباد. حقوق العباد کہتے ہیں انسان کا جس کسی سے بھی تعلق ہو، اس کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے تو پھر اس کا تعلق ماں باپ سے لے کر، بھائی بہنوں سے لے کر، بیوی بچوں سے لے کر، رشتہ داروں سے لے کر، پڑوسیوں سے لے کر، مسافروں سے لے کر، مجلس میں آس پاس کے بیٹھنے والوں سے لے کر، جہاں جہاں یہ جاتا ہے، جس جس مقام پر یہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ان سب لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ حقوق العباد ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بڑا قیمتی عطا فرمایا ہے. ہم سننا چاہتے ہیں لیکن سن نہ سکیں گے، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن بے فائدہ ہوگا. ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سے پوچھے رمضان کا مہینہ کیا ہے، رمضان کا مہینہ کیسی قدردانی کرنے والا، رمضان کا مہینہ کیسی فضیلت والا. اب مرے ہوئے آدمی کو پتا ہے کہ رمضان میں نے کوتاہی کی، رمضان کا حق میں نے ادا نہ کر سکا، رمضان کے احکام و شرائط و عبادات و طریقے و سنت و نوافل کا میں اہتمام نہ کر سکا، وہ دعائیں دلی نہ کر سکا جو آخرت کے لیے میرے لیے ذخیرہ ہو، کافی ہو. اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس نعمتوں پر غور کرنا. سامان خریدنے والا بازار میں سامان خریدتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گارنٹی والا ہے کہ وارنٹی والا ہے کہ یہ ضرور ہے. اللہ نے رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں گارنٹی بھی لی ہے، وارنٹی بھی لی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تمہارا یہ رمضان اگر آخری رہا تو پھر اس کے بعد دوبارہ تمہیں رمضان نصیب نہیں ہوگا. تو گویا کہ تم یوں زندہ رہو، ہم یوں زندہ رہو گے، دنیا کے آئے چلے گئے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے دنیا میں تم کو یوں ہی چھوڑ دیا اور لوٹ کر تم دنیا سے واپس نہیں آؤ گے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی انسان ایسا ہے جو آنے کے بعد گیا نہیں، آج تک جو وہ زندہ ہے، وہ باحیات ہے. تو پھر دنیا اسی کو خدا مانتی، اسی کے سامنے سجدہ کرتے لوگ، ارے یہ اب تک نہیں مارا، یہ زندہ ہے تو وہ خدا مان لیا اس کو. اللہ رب العزت نے اس دنیا کو چلتی پھرتی زندگی اور مسافر کی طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا نبی علیہ السلام کے ذریعے سے. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا پہ ایسے رہو جیسے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں پہ فرمایا رزق میں برکت عطا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت کہاں کہاں رکھے ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت رکھی ہے مہمان کو کھانے میں شریک کریں گے،
پڑوسیوں کو کھانے میں شریک کریں گے تو رزق میں برکت کہا، اسی طریقے سے نکاح کریں گے تو کہا رزق میں برکت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے لیے برکت کی دعا کیجیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نکاح کر لو۔ پھر کہا نکاح ہوا تو کہنے کہ یا رسول اللہ برکت کی دعا کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو۔ پھر دوسرا نکاح کیا، پھر کہنے کہ یا رسول اللہ میرے لیے برکت کی دعا کیجیے، تو کہنے فرمایا نکاح کر لو۔ پھر نکاح کیا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ برکت کی دعا کیجیے، تو کہنے لگے نکاح کر لو۔ پھر وہ نکاح کر لیے تو برکت ہی برکت گھر کے اندر، چونکہ نکاح نام ہی برکت ہے۔ نکاح کے دوسرے معنی آتے ہیں، اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ نے برکت اس کے اندر رکھا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ضرورت اور خیال کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اپنے دستر پر، اپنے رزق میں، اپنے فکر میں، اپنی سوچ میں، اپنے خیال میں، اپنی کوششوں میں، اپنے اناج میں، اپنے کھانے اور اپنے دسترخوان میں کسی کو اگر ہم شریک کرتے ہیں تو وہ برکت مانی جاتی ہے۔ اور نکاح کے معاملے میں بھی وہ آدمی اس کو سرٹیفکیٹ دی جا سکتی ہے جو 4 شادیاں کر لے، 4 نکاح اگر کوئی کر لے تو سرٹیفکیٹ دی جا سکتی ہے کہ یہ آدمی صحت مند بھی ہے اور سخاوت والا بھی ہے، دل نواز بھی ہے، سخی بھی ہے، اس لیے کہ 4 گھر کے لیے اناج کا راشن کا بھی انتظام کر رہا ہے اور 4 کے حقوق ادا کر رہا ہے۔ لوگ پوچھتے کہنے کہ دوسرا نکاح کرنے کے لیے اجازت لینا تھا، میں کس سے اجازت لینا؟ میں گھر والے سے اجازت لینا، باضابطہ اجازت دینے کا حکم تو نہیں دیا گیا۔ اگر اخلاقی طور پہ کہہ دیے تو الگ بات ہے، قرآن نے اجازت دی تو کسی سے اجازت لینے کا حکم کیا ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے حقوق پورے ادا کر دیے جائیں، نان نصبہ پورا ادا کر دیا جائے۔ ویسے جتنے بھی لوگ شادی شدہ ہیں وہ دوسرے نکاح کی اجازت لے کے ہیں، پہلے سے ہی 4 شادیوں کی اجازت بھی لے کے، منطق کا جملہ اس کے اندر موجود ہے۔ نکاح کی پہلی رات میں نصیحت ہوئی، دیکھو میری خوشی میں آپ کی خوشی ہے، آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے، اور میری خوشی ہے کہ میں 4 شادیاں کر لوں۔ اس کا اعزاز نہیں ہوا، عنوان ہوا صرف خوشی کا۔ تو برکت اللہ نے اسی چیز پہ رکھا، ہم دسترخوان میں جتنے لوگوں کو شامل کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرمائیں گے۔ اب جب چونکہ نکاح کر لیا تو نان نفقہ واجب ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے کس کے لیے؟ انسان جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، پڑوسی کی شکل میں ہو، مسافر کی شکل میں ہو، روزے داروں کی شکل میں ہو، مہمان کی شکل میں ہو، جب کوئی ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے رزق کی شکل میں، مالی مدد کی شکل میں، اس کی مدد کے لیے، اس کی نصرت کے لیے، اس کے ہمدردی کے لیے، اس کی خیرخواہی کے لیے، اس کی عافیت کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کی رہبری کے لیے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو یہ برکت کے سامان ہے۔ آدمی زیادہ بیمار ہے، آدمی زیادہ سوچ میں پڑا ہوا ہوتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنی سخاوت جاری رکھیں، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنا دسترخوان وسیع کر دیں۔ حضرت مولانا غلام نبی صاحب کشمیری نقشبندی نور اللہ مرقدہ اکثر درس میں فرمایا کرتے تھے، تفسیر بیضاوی میں نے ان کے پاس پڑھی ہے، وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر جو ہے تقریباً 3 مہینے حضرت نے پڑھایا ہے۔ تفسیر بیضاوی فارسی کی تفسیر ہے، صرف تعاوض تسمیہ میں 3 مہینے حضرت لگائے ہیں، اتنا علم کا سمندر تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مالدار وہ نہیں ہے جو عمارتیں کھڑی کر دے، مالدار وہ نہیں ہے جس کے اکاؤنٹ میں بہت سارا پیسہ جمع ہو، مالدار وہ نہیں ہے کہ بڑے عمدہ اور اچھے کپڑے پہنتا ہو، اور مالدار وہ بھی نہیں جو عمدہ اور لذیذ کھانے کھاتا ہو۔ مالدار وہ ہے جس کا دسترخوان وسیع ہو، جس کا دسترخوان بڑا ہو، وہ سخی ہے، وہ مالدار ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں۔ چونکہ کھلانے پلانے کی جو صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اگر آدمی اپنی گاڑی سے اترا اور 4 لوگ اس کی حفاظت کے لیے آئے تو بولیں گے کہ آپ نے بچی کی سیٹ ملی، یا ایم ایل اے کی سیٹ ملی، یا ایم پی کی سیٹ ملی،
یا حکومت کے کوئی بڑے عہدے اور پوسٹ ہیں جو چاروں حفاظت کے لیے آپ کے آ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے لوگ پوچھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی رزق کے فیصلے خود فرماتے ہیں، اور بندہ جب اس رزق کے اندر، چونکہ آدمی کی جو صفت ہے، چار لوگ اگر جواب اس کی حفاظت کے لیے تو سمجھتے ہیں کہ بڑا آدمی ہے، یہ اونچا آدمی معلوم ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ سخاوت کا معاملہ کرتا ہے تو اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہے. کیوں؟ وہ کھلانا پلانا اللہ کی صفت ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. چوپائے جانوروں سے لے کر، چرند پرند سے لے کر، مچھلیوں سے لے کر، بلوں میں رہنے والی چونٹیوں سے لے کر، ان ساری مخلوقات، ان حیوانات، ان نباتات، شجر و بحر پر، ان سارے لوگوں کو رزق دینا، زندگی دینا اللہ کے ہاتھ میں. اب کوئی بندہ کسی کے لیے کھانے کا سامان فراہم کرتا ہو، اسی لیے تو بیوی کو کہا گیا، یہ مقام مرتبہ شوہر کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ کی طرف سے تو وہ بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن حکم نہیں دیا گیا. تو اتنا مقام کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ باپ اور ماں جو اس کے کھانے پینے کے سارے انتظامات کرتے ہیں، اس کی معصومیت سے، اپنے خون کی وجہ سے، اپنی اولاد کی وجہ سے، اپنے لاڑ اور اپنے پیار کی وجہ سے سب کچھ اس کو دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، جانی مالی وقتی سب قربانیاں دیتے ہیں. لیکن نکاح کے بعد شوہر جو اس سے تعلق رکھتا ہے نکاح اور محبت کی وجہ سے، اور اس کے بعد حالات چاہے جتنے بھی آئے لیکن اس کے نام نفقہ وہ برابر ادا کرتے رہتا ہے. گویا وہ باپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ربوبیت کی صفت پیدا کر دی، پالنے کی صفت، پیدا کرنے کی صفت اللہ کی ہے، اور یہ صفت اللہ نے باپ کو عطا فرمائی. اور اس کے بعد شوہر کے اندر بھی یہی صفت ہے، وہ اپنی بیوی کا نام نفقہ ادا کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کے رہنے سہنے کا خیال کرتا ہے، اس کے خیال کرنے، اس کے نام نفقہ ادا کرنے، اس کے کھلانے پلانے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ حکم ہوتا تو میں اجازت دیتا کہ وہ بیوی شوہر کو سجدہ کرے، لیکن کرنے کا حکم نہیں دیا. معلوم یہ ہوا شریعت اسلام میں حکم و عبادت میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، خالی خیریت کا خیال نہیں. جیسا مسجد میں بہت سارے لوگ آ کے ہزار مشورے دیتے ہیں، ہاتھ پیر مارنے والے کم رہتے ہیں. ہاتھ پیر مارنے کا مطلب یہ ہے کہ مالی تعاون کر کے مشورہ دینا الگ ہے، خالی مشورے دے کے نقطہ چینی کر کے نکال کے جانا الگ ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا رکھا، جو ایک دوسرے کی سخاوت میں لگے رہتے ہیں. ایک صاحب نے گھر میں مہمان کو بلایا، گھر میں میاں بیوی ہے، وہ دونوں کو دونوں کا کھانا ہی موجود نہیں ہے، دونوں کے درمیان ایک ہی روٹی موجود ہے. تو مہمان کو بلایا اور بیوی سے کہا جب مہمان آئیں گے دسترخوان بچھایا جائے گا تو میں چراغ بجھا دوں گا، تم روٹی لا کے رکھ دینا، میں کھانے کی ایکٹنگ کرتا رہوں گا اور مہمان کو پیٹ بھر کھانا کھلاؤں گا. اسی طریقے سے جب بیٹھ گئے دسترخوان بچھایا تو انہوں نے چراغ بجھا دیا تو بیوی واپس لا کے رکھ کے چلے گئے، اور وہ کھانے کے نقل اٹھاتے رہے، برتن میں انگلیاں حرکت کرتے رہے اور مہمان کو پیٹ بھر کھانا کھلا کے بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری پروانہ نازل کر دیا. اللہ تعالیٰ کو ان کی مہمان نوازی بہت پسند آئی، اللہ تعالیٰ کو ان کے مہمان نوازی بہت پسند آئی، میزبانی بہت پسند آئی. اللہ کی طرف سے ان کو مبارکبادی ملی، اللہ کی طرف سے ان کو خوشخبری ملی. یہ رمضان کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ، یہ سخاوت کا مہینہ، لوگوں پر رحم و کرم کرنے کا مہینہ ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں حقوق العباد، یہ غیر رمضان میں بھی کرنا ہے اور رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام کرنا ہے، رمضان میں اس کا زیادہ اہتمام کرنا ہے. ایک مرتبہ والدین ہمارے بھائی ہمارے دبئی میں رہتے ہیں تو ان کے پاس گئے تھے اور رمضان کے مہینے میں ان کی واپسی ہوئی، اور رمضان کے مہینے میں ان کی واپسی ہوئی تو ایئرپورٹ سے لے کے اپنے مقام کو چھوڑ دیا اور سفر میں جانا چاہتے تھے. ہم چھوڑنے کے بعد واپس آیا تو راستے میں افطار کا موقع ملا اور مسجد رکی، مسجد ملی، وہاں پہ مسجد میں رکے اور وہاں پہ نماز پڑھنے کے بعد مسجد خستہ حالت ہے،
اچھی کنڈیشن نہیں مسجد کی، تعمیر کی مستحق ہے گویا کہ مسجد اللہ کے گھر، پرانی عمارت ہے، اور لوگ بھی اتنے سخاوت والے وہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ سارے لوگ مل کر روزانہ مغرب کی نماز کے بعد دسترخوان بچھاتے ہیں۔ مغرب سے پہلے کی افطاری الگ ہے، مغرب کے بعد وہ دسترخوان بچھانے کا اہتمام کرتے ہیں۔ دو مسجدوں میں سامنا پڑا رمضان کے سفر میں، دونوں مسجدوں کے اندر بھی یہی معمول ہے کہ وہ سادہ کھانا ہی صحیح ہے، جو ماہدر سارا رہا وہ فوراً نکال دیتے ہیں اور سب کو بلا کے دسترخوان پہ بچھا دیتے ہیں، دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب اس کے دل کے اندر داعیہ اور جذبہ پیدا کرتے ہیں نہیں معلوم۔ تو مسجد وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں پہ آنے والا آنے کے بعد جاتے ہوئے خالی ہاتھ محسوس نہ کرے۔ مسجد میں آنے والا مسجد میں آنے کے بعد جاتے ہوئے یہ محسوس نہ کرے کہ ارے میں کوئی چیز بھول رہا ہوں یا میری کوئی چیز ادھوری ہو گئی ہے، یہ محسوس نہ کرے۔ آدمی اگر اپنے خدمت کا انتظام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں معلوم نہیں کون مسافر ہے، کون دور دراز سے آیا ہے، کون کس مقام سے آیا ہے، اپنے افطار میں مغرب سے پہلے افطاری کا کچھ زیادہ اہتمام کر لینا، کچھ چیزیں اپنے گھر سے بھی لے کر آنا۔ بس اوقات کہیں ایسا ہوتا ہے کہ افطار کی دعوت کا اہتمام ہو جاتا ہے، اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ افطاری میں اگر ہم زیادہ رکھیں گے تو پھر مغرب کے بعد کھانا کم کھائیں گے، تو افطاری کم سے کم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کم سے کم ہی رکھنا چاہیے افطار میں۔ اب لوگ اپنے مسجدوں میں آ رہے ہیں، اپنے اپنے گھر سے کچھ لے کے آ رہے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر کوئی لے کر آئے، ہو سکتا ہے کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، کسی کوئی رقم لانا بھول گیا، کوئی اچانک آ گیا تھا۔ اور رمضان کے مہینے میں لوگ اس کو شامل بھی کرتے ہیں کہ بھائی آج تشریف لائیے، آپ یہاں تشریف لائیے۔ سیر بجنے کے بعد اگر کوئی تھوڑی دیر سے آ جائے تو سب کی نظریں ان پہ ہوتی ہے، آپ ادھر آئیے، ہمارے پاس بیٹھیے، ہمارے پاس بیٹھیے۔ یہ رمضان کے مہینے کی برکت ہے۔ اس بندے کے بارے میں رحم اور غم ہے کہ اب تک وہ افطار نہیں کرا ہے، اب تک اس کو کھجور وقت پہ اس کو نہیں ملا ہے۔ ہمارا وقت اس وقت کا کام یہ ہے کہ افطار کے موقع پر جو بندے روزے رہے پہلے ان کے پاس کوئی ایسی چیز مل جائے جو اپنے کھا کر وہ روزہ اپنا مکمل کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں چونکہ نیکیوں کا اضافہ اللہ رب العزت اس مہینے میں فرماتے ہیں، نیکی کا اضافہ، نیکی فرض کے برابر، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیں گے تو 70 جمعہ پڑھنے کا ثواب مل گیا، مطلب 70 جمعہ ادا کرنے سے جو ثواب ملتا ہے، جو نیکیاں ملتی ہے، وہ نیکیاں مل رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ رمضان پہ جمعہ ادا کر کے 70 جمعہ تک پھر نماز نہیں پڑھ کے بولیں گے 70 جمعہ تو ہم رمضان میں جمع کر کے آئے تھے بینک میں، اب وہی وظیفہ لینے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ رمضان کے پورے نمازیں پڑھ کے سمجھ لیں کہ بھائی ایک نماز میں 70 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، تو 14 دن کی نمازوں کا ثواب مل گیا۔ مہینے اگر 3 نمازیں پڑھ لیں گے تو مہینے کی مکمل نمازیں پڑھنے کا ثواب مل گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان بتا رہے کہ اس کا مقام مرتبہ کیا ہے رمضان کا۔ اس کا مقام مرتبہ بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اپنے سحری کے اندر جس طرح ہم اپنا خیال کر لیتے ہیں کہ وہ سحری کے اندر کچھ خشک کا سالن ہونا چاہیے، کچھ شوربے کا سالن ہونا چاہیے، اور سحری کے اندر کبھی کبھی یہ بھی خیال، کیونکہ حالات کی وجہ سے ایسا ماحول ایسا نظام نہیں بن رہا ہے، ورنہ بہت سارے مساجد کے اندر چند لوگوں کے لیے سحری کا انتظام کھانا بنتا ہے اور افطار میں بھی خود بخود بنتا ہے۔ معلوم نہیں کون مسافر آئے گا، اس وقت مشکل ہے حالات کی وجہ سے اس کا انتظام کرنا بھی سوائے تعطیلاتوں کے۔ جب منتظمین مسجد میں ہوتے ہیں تب اس کا انتظام کرتے ہیں، ورنہ بھی ذمہ داری کون لے گا، کوئی ایسا واقعہ پیش آئے۔ تو سحری کے وقت اور افطار کے وقت ہماری ثقافتیں جاری رہتی ہیں، لیکن ایک اور موقع ہے، اسلام کا رکن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرض فرمایا۔ بہت سارے لوگ اس فرض سے بہت دور ہیں، جانتے بھی نہیں ہیں اور لوگ بات ادا بھی نہیں کرتے، جس کو قرآن نے
شریعت نے، اسلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا چوتھا رکن قرار دیا۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 بنیادیں، 5 فاؤنڈیشن ہیں۔ ان 5 میں سے کسی ایک کا انکار کیا تو بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ اولها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے دوسرا درجہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو رکھا، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ۔ تیسرا درجہ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کے اندر وصوم رمضان کو رکھا ہے، اور چوتھا درجہ اللہ تعالیٰ نے ایتاء الزکاۃ کو رکھا ہے، اور 5واں درجہ ہے وہ حج بیت اللہ رکھا ہے۔ اور چوتھا رکن جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مطلب اور معنی بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم، جن کو معلوم ہے وہ ادا کر رہے ہیں، جن کو نہیں معلوم ہے وہ نہیں ادا کر رہے ہیں۔ ابھی صبح میں ایک صاحب کا فون آیا تو میں نے ان کو افطار کی دعوت دی، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ 2-3 مرتبہ آپ بلائے ہیں، اس مرتبہ میں مدرسے کو جو ہے اپنی فطرے جو ہے آپ کے ادارے میں دے دوں گا۔ پہلے فطرے کی چھوڑو، پہلے اپنی زکوٰۃ ادا کر دیجیے، رشتے داروں میں دیجیے، اس میں مدرسے کا خیال رکھیے آپ۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے میں تو نہیں نکالا آج تک زندگی میں۔ ان کی عمر 45 سال ہے، بڑے پوسٹ پہ ہیں حکومت کے، ان کی عمر 45 سال، ہیڈ کانسٹیبل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنے بھی کانسٹیبل رہیں گے وہ دین سے دور رہیں گے، یہ بات غلط ہے۔ اور ایک ہمارے شاگرد بھی ہیں جو ایسے ہی ہیں، 15 دن میں اردو سیکھے، ایسی ماہر اردو ہے الحمدللہ، بات کرنے والا کیوں سمجھتا ہے کہ یہ عالم ہے، پورے جدوجہد مجاہدے کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ ابھی بھی اپنے پوسٹ پہ ہیں۔ تو وہ کہنے لگے میں آج تک ادا نہیں کرا، تو میں نے سوچا کہ یہ عنوان ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر فرض سے واقف نہیں ہے لوگ تو فرض کو آگاہ کرانا ضروری ہے۔ فرض کے معاملے میں اس زکوٰۃ کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پہ رکھا ہے۔ کوئی بھی چیز ہم خریدتے ہیں تو مکمل نہیں کھاتے، آج تک بھی نہیں کھائے، مکمل نہیں کھائے۔ چاول بھی خرید رہے ہیں تو اس کا بھوسا چلا گیا جانوروں کے لیے، اس کی گھاس چلے گئی جانوروں کے لیے، تربوز کھا رہے ہیں تو چھلکا چلے گیا جانوروں کے لیے، آرنج کھا رہے ہیں تو اس کا چھلکا بھی چلا گیا، انگور کھا رہے ہیں تو اس کے ڈالیاں اس کی بیج چلے گئے، انار کھا رہے ہیں اس کے چھلکے بھی چلے گئے۔ جتنی چیزیں ہم دنیا کے اندر کھا رہے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں دوسروں کا حصہ خود رکھا ہوا ہے، جانوروں کی شکل میں، لوگوں کی شکل میں، کہیں نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں مال کو پاک کرنا۔ جس طرح قربانی سے جان کا نذرانہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول فرماتے ہیں، اور زکوٰۃ کا مطلب وہ ہوا کہ مال کو پاک و صاف کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا۔ اس کو ٹیکس کے طور پہ سمجھنا بے عقل مندی ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا اظہار اس میں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں 2.5% نکالنا ہے۔ اگر 1000 روپے ہے تو 25 روپے نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کا آسان حساب، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، مال ہو، سب کو رقم میں شامل کر لینا۔ پیسے اگر ہیں تو کتنے، رقم اگر ہے تو کتنے، 5 لاکھ ہے، 100 میں 2.5 روپے نکالنا ہے، 1000 میں 25 روپے کا حساب آسان ذہن میں رکھ لیجیے، اور 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تاریخ گواہ ہے آج تک جتنے لوگوں نے بھی زکوٰۃ ادا کی اپنی نیت کے مطابق، حسن نیت کے ساتھ، حلال کے دائرے میں رہتے ہوئے، برابر ہر سال ان کے مال میں اضافہ ہوتا رہا۔ دکھتا تو یوں ہے کہ مال میں کمی ہو رہی ہے، 1 لاکھ اگر موجود ہے اس کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو 2500 اگر نکال دیا تو 1 لاکھ اب نہیں مانے جائیں گے، لوگوں کا ذہن ایسے جاتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اضعافا مضاعفا، میں چیز میں اضافہ فرماتا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے جتنے لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کسی ناگہانی مصیبت، واقعات وغیرہ پیش آئے وہ الگ بات ہے، ورنہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے مال میں ہر سال اللہ رب العزت اضافہ فرماتے ہیں۔ نماز جس طرح پڑھنا فرض ہے، ایک اللہ کو ماننا جس طرح فرض ہے،
روزہ رکھنا جس طرح فرض ہے، مال اگر ہے، سفر کا خرچ موجود ہے تو حج جس طرح فرض ہے، اسی طرح اپنے مال کی زکات ادا کرنا بھی فرض ہے۔ سونے چاندی کے زکات جو بیلنس ہمارے پاس بینک میں ہے یا آپ کے پاس موجود ہے اس پہ زکات، جو مکان کا کرایہ آتا ہو اگر اس کے پیسے جمع ہیں 1 سال ہو گیا تو اس پہ زکات، جو زمین بزنس کے لیے لے رکھے ہیں، بزنس کے لیے تجارت کے لیے رکھے ہیں اس پہ زکات، اگر تجارت کے لیے نہیں رکھے ہیں تو اس پہ زکات نہیں، اور ضروریات کا جو سامان ہے، گاڑی ہے، فریج ہے، کار ہے، اس پہ زکات نہیں، ڈائمنڈ اگر آپ پہن رہے ہیں، گھر والے پہن رہے ہیں اس پہ زکات نہیں، اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ بقیہ جو مال ہمارے پاس جمع ہوا اور وہ مال آ کر 1 سال سے زائد ہو گیا تو اس پہ زکات واجب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سے وہ زکات ادا کرنا فرض ہے۔ اگر وہ زکات ادا نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے، اللہ کی طرف سے وعید ہے، اللہ کی طرف سے وارننگ ہے۔ جبالهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ فرماتے ہیں جب زکات کوئی ادا نہیں کرتا ہے، جب وہ قبر میں جائے گا تو حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو سانپ کی شکل، اندھے کی شکل بنا کے بھیجیں گے اور وہ ڈسے گا، کہے گا وہی تیرا مال ہوں، تو نے تو زکات ادا نہیں کی، مجھ کو معاف نہیں کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو دابیں گے، انگارے سے دابیں گے، اس کی پیشانیوں پر، اس کے پیٹھ پر، اس کے پیٹ پر، اس کے جسم پر۔ یہ مختصر عذاب کی وعید ہے، اور فضیلت تو میں پہلے بتا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات ادا کرنے کے زکات ادا کرنے والے مال کی حفاظت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ادا فرمایا۔ یہ زکات جو مستحق ہیں ان کو دے کر ہم نے احسان نہیں کیا، ہمیں مستحق لوگ مل گئے جو ہماری زکات کا حق ادا ہو گئے۔ زکات ادا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا، اے اللہ وہ ایک فرض تھا، میں نے تو وہ مکمل ادا کر لیا ہے۔ اب اس کی مقدار کیا ہے؟ مال کتنا رہے تو اس کی زکات ادا کرنا ہے؟ سیدھی بات، صرف چاندی ہے، سونا بالکل نہیں ہے تو اس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے۔ 50 پر آدھا تولہ سمجھے۔ اگر اتنی چاندی گھر کے اندر موجود ہے تو پھر اس کے اوپر زکات واجب ہے۔ اگر چاندی بالکل موجود نہیں، صرف سونا ہے تو پھر 7.5 تولہ سونا ہونا، اس پر زکات واجب ہے۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں 7.5 تولے کے اوپر جو مال ہے اس کی زکات ادا کرنا ہے، نہیں۔ اب شادی شادی میں چلے گئے، اب دوسرا بہت چیزیں کتنے لوگوں کا پکوان ہے، 300 ہے، 50 پڑ سکتے ہیں تو 50 کا کھانا بناتے، 300 کا بناتے ہیں۔ اور یہاں پہ نہیں، میں ایسا سمجھ گیا تھا 7.5 تولے کے بعد جو ہے اس پہ زکات ہوگی، سمجھا نہیں، ایسا نہیں سمجھا۔ دوسری بات، چاندی کم مقدار میں ہے لیکن پیسے موجود ہیں، وہ پیسے کی قیمت چاندی 52.5 تولے کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ پیسے اور چاندی دونوں کی ملا کے زکات ادا کرنا ہے۔ یہ سونا تھوڑا ہے، چاندی نہیں ہے، لیکن پیسے ہیں، وہ پیسے اور سونا دو ملانے پر 7.5 تولہ قیمت کے برابر اگر ہمارے پاس مال اور سونا دو ملا کر 7.5 تولہ سونا اگر بن رہا ہے تو اس پر بھی زکات واجب ہے۔ اگر چاندی بھی کم ہے، سونا بھی کم ہے، رقم بھی کم ہے تو تینوں کو ملا کے دیکھیں گے، ان تینوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہو رہی ہے تو اس کی پوری مکمل زکات ادا کرنا ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ یہ زکات جو ادا کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، یہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ حکم تھا، آج بھی ہے، قیامت تک یہ حکم باقی رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی کیا بولے؟
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. دو اہم چیزیں اس میں ذکر ہوئی. پیدا ہوئی 3 دن کا بچہ بول اٹھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے نبی بنانے والے ہیں, اللہ مجھے کتاب عطا کرنے والے ہیں, اور 2 فرائض کی طرف پیغام دیا. اللہ نے میری امت پر مجھ پر نماز کو فرض فرمایا اور زکات کو فرض فرمایا. پیدا ہونے کے بعد خالی اتنی بات بولتے تھے کافی ہے, قال انی عبد اللہ, لیکن اللہ نے اہم پیغام بھی 3 دن کے بچے کی زبان سے بلوایا. تو پچھلی شریعت میں بھی یہ حکم تھا, آج بھی یہ حکم ہے. زکات الگ ہے, صدقہ الگ ہے, فدیہ الگ ہے, فطرہ الگ ہے. زکات مال کے حساب سے نکالی جاتی ہے, سارے مال کو قیمت کے حساب سے جوڑ لینا اور زکات ادا کر دینا. اور صدقہ آپ نے نظر مانی ہے کہ میں فلاں کام بن گیا تو اتنے لوگوں کو کھلاؤں گا, اتنا قرآن پڑھ لوں گا, اتنی نمازیں پڑھ لوں گا, صدقہ خیرات کر لوں گا, تو آپ کے لیے نظر رکھنا ضروری ہے. اور دوسرا تیسرا نفل صدقہ, ارادہ نہیں تھا, کوئی مانگنے والا آ گیا تھا, مستحق تھا, معلوم تھا, باداب تھا, تو آپ نے اٹھا کے دے دیا, وہ نفل صدقہ ہو گیا. اور رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر. اب فدیہ ہے, جو بیمار ہے مستقل روزہ رکھ نہیں سکتا وہ فدیہ ادا کرے گا. جو صحت مند ہے اب بیمار ہے تو بعد میں وہ روزہ کرے. فدیہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ دل چاہتا ہے فدیہ ادا کر تو بعد میں بھی روزہ رکھوں گا. اگر وہ اپنی سخاوت دکھا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو فضل کرنے والے ہیں, اللہ تو سب سے بڑے سخی ہے. اور زکات کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے, 3 لوگوں کا میں ذکر کروں گا جو یہ وقت کی کنگامانی ہے. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق ہیں, بیوہ ہو, یتیم ہو, سید گھرانے کے نہ ہو, ایسے لوگوں پر کچھ حصہ زکات کا ان تک راشن کی شکل میں یا رقم کی شکل میں پہنچا دینا چاہیے. دوسرا, اپنے محلے اور پڑوسی کے اندر جو ضرورت مند ہو, یتیم ہو, بیوہ ہو, ان تک کی راشن وہاں تک ان تک پہنچا دینا چاہیے. اور اخلاص نیت کے ساتھ پہنچانا. دائیں ہاتھ سے کہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور دنیا کے اندر سب سے بندے کا طاقتور ترین عمل یہی ہے, جو دائیں ہاتھ سے کرتا ہے کام تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. اس کی طاقت اتنی ہے, اس کی فضیلت اتنی ہے, اس کا درجہ اتنا ہے کہ آسمان بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. ترمذی کی روایت ہے, میں اگلے جمعہ میں بولوں گا. میں بولوں گا تو وقت ختم ہو جائے گا, ابھی 2 امانات میرے باقی ہیں. زمین میں اس کے سامنے کچھ نہیں. اخلاص کا عمل کا یہ فائدہ ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھے اعمال لے کر آتا ہے. رشتہ داروں میں, پڑوس یا محلے والوں میں اگر جان کر تحقیق کر کے ان تک اگر اپنی زکات ادا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے, ڈبل ثواب ملتا ہے. ایک زکات ادا کرنے کا, دوسرا رشتہ داری کے حق ادا کرنے کا یا پڑوسی کے حق ادا کرنے کا. تیسرے نمبر پہ باری آتی ہے فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں. دینی مدارس, دینی ادارے جہاں دین کا کام ہوتا ہو وہاں پہ خرچ کرنے سے بھی ڈبل ثواب بلکہ ثواب جاریہ ہوتا ہے. ایک تو زکات ادا کرنے کا, اور دوسرا اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت کرنے کا. اس میں بھی ثواب جاریہ ہے. کیوں نہ اپنی زکات کو 3 حصے کر لیں. ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر لیے, ایک حصہ اپنے محلے میں جو غریب ہیں ان کو تقسیم کر لیے, ایک حصہ دینی مدارس کے اندر تقسیم کر دی. دل بھی مطمئن ہوگا کہ ہم نے خیال کر لیا. جیسے قربانی میں خیال کرتے ہیں کہ غریبوں کا بھی کرنا ہے, رشتہ داروں کا بھی دیکھنا ہے, بھی اپنا بھی دیکھنا ہے. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا. یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. باقاعدہ زکات ادا کرنے کا حکم اللہ نے. ہر سال یہ زکات ادا کرنی ہے. بالغ ہے, اس کے پاس مال جمع ہے, 1 سال ہو گیا اور سال میں مال بڑھ گیا تو اس کے حساب سے زکات ادا کرنا ہے. وہ مال اس میں شامل ہو گیا. تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے. حالات حاضرہ پر
دو باتیں، دو حدیثیں پیش کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ یہ دو حدیثوں کو، دو باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں گے۔ کبھی مسافہ ہوا تو میں آپ سے پوچھ بھی لوں گا تاکہ مجھے یاد دہانی ہو۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی جو صدقہ کرتا ہے، اپنا مال تقسیم کرتا ہے، پانی کی طرح بہاتا ہے، لوگوں میں تقسیم کیا، مسجدوں میں تقسیم کیا، مدارس میں تقسیم کیا، مسافروں میں تقسیم کیا، افطار اور سحر میں تقسیم کیا، اور ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوا ہے، تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زیادہ مالدار یہ ہے جو اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے جاہ و جلال والے، یہ دنیا کے بڑے عہدے رئیسوں کو دیکھ کر انسان متاثر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے عمل کے ذریعے بتا دیا کہ تم میرے نزدیک مالدار ہو، تم میرے نزدیک قابل قدرداں ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال خرچ کرنے کے بعد بھی ہمیں ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اصل عبادت اللہ کو یاد کرنا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ مال خرچ کرنے کے چکر میں یہ دل اطمینان نہ ہو کہ میں تو مال خرچ کر دیا، میں تو فلاں کر دیا، میں تو فلاں کام کر دیا، کوئی آئے تھے 1 لاکھ اٹھا کے دے دیا، اس کے باوجود بھی اس کی عبادت اس کے لیے معاف نہیں ہے۔ وہ اپنی عبادت برابر جاری رکھے، اللہ کا شکریہ ادا کرے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ تو مالدار وہ ہے جو اللہ کے ذکر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے روزے دار کے لیے کیا فرمایا؟ اس کے منہ سے نکلنے والی بو جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم جنت کے لیے تڑپتے ہیں، ترستے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ اہمیت تمہارے منہ کی بو نکلنے والی، اس لیے کہ تم روزے سے ہو۔ تو ایک بات ذہن میں رکھنا، ذکر کرنے والا اللہ اس کے رسول کے نزدیک بہت مالدار ہے، بہت بڑا مالدار ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے، امت مسلمہ کے اندر سب سے زیادہ طاقتور چیز کون سی ہے؟ اور بولے بھائی ہمارے مسلم ممالکوں میں سپر پاورفل اب باقی نہیں رہا، مسلمانوں میں یونٹی نہیں رہی، مسلمانوں میں اتحاد نہیں رہا، کوئی بھی ملک نہیں ہے اندر دشمن جو ہے یورپ کے لوگ چن چن کر لیبیا کو تباہ کر دیے، عراق کو تباہ کر دیے، ملک شام کو تباہ کر دیے، اور فلاں ممالک کو تباہ و برباد کر دیے، نیست نابود کر دیے۔ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اگر مسلمان اپنے پاس کچھ بھی محسوس نہ کرے، کوئی اوزار اس کے پاس نہیں، کوئی ممالک میں، کسی ممالک میں کوئی اوزار نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں یہی طاقتور ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس وجہ سے طاقتور ہے، بندہ جب دعا کرتا ہے، دعا سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں، کوئی طاقتور چیز نہیں ہے۔ دعا سے بڑھ کر کوئی AK-47 ریوالور بھی نہیں، کوئی بنکر بھی نہیں، کوئی ٹینکر بھی نہیں، کوئی بم بھی نہیں، کوئی دھماکہ بھی نہیں۔ دعا سب سے بڑی ہتھیار ہے مسلمانوں کے لیے، دعا سب سے بڑی طاقت ہے مسلمانوں کے لیے۔ مالداری ذکر سے اللہ فرماتے ہیں اور طاقت دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یہی دو چیزیں جو بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو کامیاب فرما دیا ہے۔ اس ملک کے اندر جو حالات تھے، یوپی کے اندر، سمل کے اندر جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، ہر عید کے موقع پر اپنے گھروں میں خوشیاں چھوڑ کر، اپنی عبادت گاہوں میں خوشیاں چھوڑ کر، ان کو مسلمانوں کے مسجدیں ہی پسند آ رہی ہیں، مسلمانوں کے چوراہے پسند آتے ہیں، مسلمانوں کی عبادت گاہیں پسند آتے ہیں، مسلمانوں کے مکان ان کو پسند آتے ہیں۔ معلوم نہیں کیا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا دنیا کے اندر کہ آج پہلی مرتبہ ہو رہا ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ہولی تو ہر سال آ رہی ہے، اپنے طریقے سے لوگ منانے جا رہے ہیں، لیکن نہ فکرے اور فساد مچانے والے، پروپیگنڈے کرنے والے، اسلام اور اسلام کے چاہنے والے، اسلام پر عمل کرنے والوں کو کمزور کرنے کے لیے ان پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر کوئی کہے نا گھر کے اندر کوئی ڈاکو آ جائے اور ریوالور گردن پہ رکھتے ہیں، تلوار پہ گردن پہ رکھے، چاقو گردن پہ رکھے، بولے فون آیا تو بالکل نہیں بولنا،
بالکل بھی کھلنا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر بتا دیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے، اب وہ مندل استعمال کرے گا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں چور ہے، اس کا مطلب کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اگر پولیس کا محکمہ اگر اس کو نشاندہی کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نماز جماعت مت پڑھیں، اب نشاندہی اس طریقے سے کرتے رہیں گے، اب ایسے ملک و ملت کے اندر، حالات کے اندر حکومت کے بڑے بڑے عہدیداران اور سیاست والے اگر ایسے بیانات دیے، ہم اس سے کمزور نہیں ہونا، کیونکہ مالدار کون ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے والا، اور طاقتور کون ہے؟ دعا کرنے والا۔ بس یہی دو جملے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، گھڑی مجھے اس کی اجازت نہیں دیتی، وقت کی تنگدامنی ہے، مزید انشاءاللہ اگلے جمعہ میں یہ بیان آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ یہ پیغام سارے نوجوانوں کو بتا دینا، اگر ہو سکے تو اپنے فیس بک میں، یوٹیوب میں، جتنے آپ کے ایپ سے، چینل سے، سب چیزوں میں ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالدار وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور طاقتور انسان وہ ہے جو اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے۔ بس دو جملے کافی ہے ہماری کامیابی کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مائک کا آواز کم چیخنا پڑ رہا ہے۔ مساجد میں اس کی ضرورت ہے، انتظامات میں اخراجات میں اضافہ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کرنٹ کی بل ہو یا صفائی کا معاملہ ہو، یہ افطار کی ضروریات اور اس کے سامان وغیرہ ہوں، یا مسلموں کے آنے جانے کے معاملات ہوں، تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کا دل کھول کر تعاون فرمائیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ یہ مسجد کے تعاون کے سلسلے میں مسجد کے باہر ہمارے جناب خرم صاحب رہیں گے، آپ ان کو تعاون کرتے ہوئے جائیں، رسید مؤذن صاحب سے حاصل کر سکتے ہیں، مؤذن صاحب کی بات بھی جمع کر سکتے ہیں۔ جناب عالم صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں، یعنی فلاں کی جانب کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی آپ رابطہ کر کے مسجد کا تعاون فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں گھر پہ آنے جانے والے جو ایڑے ویڑے جن کو نہیں چاہتے ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بہت سارے واقعات اور دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ غیر مسلم خواتین برقع پہن کے مانگنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم کھلائیں گے پلائیں گے ضرور، ان کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم ایسے مشروط لوگوں کو اگر دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ریگولر آپ کو کرتے ہیں افطاری بکنے کے لیے اپنے خالہ کے گھر میں، پھوپھی کے گھر میں، رشتے دار دوست احباب کے گھر میں، جب تک OTP تصدیق نہیں ہے آپ نہیں دیتے۔ ریگولر کر کے اب سامنے کوئی موہن بھائی کے نام سے کوئی آ گئے ہیں، بغیر پوچھے کرنے کے لیے یہ تھا تو بولے کہ مندر سلمان نازل ہوا کے لے کے چلے جائیں گے۔ تو ایک ادنی چیز جو ہے افطار کی بغیر تحلیل کے آپ ریگولر والے دے نہیں سکتے۔ زکوٰۃ جیسی فرض اہم عبادت ہے تو اس کو بغیر تحلیل کے کیسے دیں گے؟ تو اس لیے گھر پہ جو آنے والے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے، اگر آپ بولے ہر سال آ رہے ہیں تو وہ الگ ہیں، لیکن کیا یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں؟ تو اسی لیے زکوٰۃ ان لوگوں نے جو رشتے داروں میں غریب ہیں، دل نہیں چاہنے تو بھی دینا، ایسا ہی ثواب ہے۔ کڑوا کریلا ہے لیکن کریلا کڑوا ہے لیکن فائدہ اسی میں، گولی کڑوی ہے، دل جان الحمد للہ حق بات کڑوی لگتی ہے لیکن حق بات ہے وہ، بات مرتبہ رشتے داری دے کے لوگ دیتے ہیں۔ دوسرا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور تیسرا مدارس کا خیال رکھیں۔ ان تین جگہوں کا خیال رکھیں گے تو دوہرا ثواب بھی ملے گا اور زکوٰۃ بھی صحیح جگہ پر ادا ہو جائے گی، یہ دلی اطمینان ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے کے بعد کبھی کبھی دل کو سکون ملتا ہے کہ الحمدللہ نماز سکون سے پڑھ لیا، تراویح سکون سے پڑھ لیا، تہجد سکون سے پڑھ لیا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی دل مطمئن ہونا کہ میں صحیح لوگوں تک میں اپنی رقم پہنچایا۔ آپ بولے کیسا پہچاننا؟ اللہ تعالیٰ عقل اس لیے دی، اللہ تعالیٰ عقل اس لیے دی کہ تاکہ پہچان ہو، پہچان کے تو دن اور رات کو جیسا پہچان رہے ہیں، مستحق کون ہے غیر مستحق کون ہے، اس حساب سے زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اور زکوٰۃ مسجد کو ادا نہیں کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ اگر آپ ادا کرنا ہے تو باہر اور مؤذن صاحب کے پاس بھی رسید ہے، مولانا بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ادارہ بنیاد رسول کے لیے آپ جاتے ہوئے وہاں پر اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ اور اللہ سے خوب دعائیں کیجیے۔ دو چیزیں جیسے کہ میں آپ حضرات کو میں نے بتایا ہے، ذکر کرنے والے کی طاقت بہت بڑی ہے، ذکر کرنے والا بہت بڑا مالدار ہے۔ نماز پڑھنے والا کتنا بڑا مالدار ہوگا، بے قرآن پڑھنے والا کتنا بڑا مالدار ہوگا، اور تہجد پڑھنے والا کتنا بڑا مالدار ہوگا اللہ کی نظروں میں۔ تو اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تو ہم کبھی کمزور نہیں ہوں گے دشمن کے سامنے۔ اور دوسری بات
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مقصد ہے، دعا عبادت کا گدا ہے، دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، دعا مومن کی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پل کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جو آپ دعا نہ کریں۔ تو اسی لیے ذکر کا اور دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ اس وقت ہوئے زمین پر امت مسلمہ کو یہی دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند اللہ کے نام جب دیے جائیں تو آپ حضرات بھی کہیں یا اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المهيمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، رب زدني علما وألحقني بالصالحين، آمين يا رب العالمين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے اللہ کروڑوں مرتبہ بھی شکر ادا کریں تو تب بھی کم ہے۔ اے اللہ تو نے ہم کو یقین کی موقع، اے اللہ یہ اہم موقع، یہ فضیلت والا مہینہ، یہ برکت والا مہینہ، یہ رحمت والا مہینہ، یہ مغفرت والا عشرہ اے اللہ تو نے عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ اس کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ رحمتوں کا ختم ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا آغاز ہوا ہے۔ اے اللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی، باقی رہیں گے ہمارے اعمال، باقی رہیں گے ہماری سچائی، باقی رہیں گے ہمارا ایمان، باقی رہیں گے قرآن پاک کی تلاوت، باقی رہیں گے ذکر، اور باقی رہیں گے ہمارے اخلاق، باقی رہیں گے لوگوں کے درمیان جو ہم نے محبت سے اخلاق سے پیش آیا ہے۔ اے اللہ تو باقی رہنے والے اعمال کی فکر کرنے والا بننا، باقی رہنے والے اعمال کی فکر کی جستجو ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو متحد ایک اور نیک بنا دے، لڑائی جھگڑوں فتنے فسادات سے حفاظت فرما، رمضان کے روزوں کو قبول فرما۔ جن بھائیوں نے مسجدوں میں اپنے گھروں میں اور ماں بہنیں بھی قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام کر رہی ہیں، اے اللہ ان سب کے قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول فرما۔ تراویح میں الگ قرآن مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الگ سے تلاوت کر کے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سحر اور افطار کی دعاؤں کو تو قبول فرما، سحر میں اٹھنے والوں کو تہجد کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ماں بہنیں گھروں کے اندر بڑی محبت اور محنت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، اے اللہ وقت سے زیادہ اے اللہ کام کر رہی ہیں، خدمت میں لگے ہوئی ہیں، اے اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کے صبر کو قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ یہ مرد حضرات بڑی دھوپ ہونے کے باوجود
اے اللہ اپنے کام کاج میں، اپنی ملازمت میں، اپنے دکانوں میں، اپنے کاروبار میں لگے ہیں تاکہ گھر کا نان نفقہ ادا کر سکیں۔ اے اللہ تیرے روزے پہ آنچ آنے نہ دیا۔ اے اللہ ان مرد حضرات کی دھوپ میں، اس کڑی محنت میں آنے اور محنت کرنے کو قبول فرما۔ اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے والے کو اے اللہ تو نے اپنا دوست کہا ہے، ان کے دکانوں میں، مکانوں میں برکت عطا فرما، زندگیوں میں رونق عطا فرما، میاں بیوی میں محبت عطا فرما، بچوں کے اندر اخلاق عطا فرما، بے اولاد کو صاحب اولاد عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں غیب سے ان کے قرض کے بوجھ کو آسان فرما، جو نکاح کے انتظار میں ان کے نکاح کو آسان فرما، جو طلاق شدہ ہیں، بیوہ ہیں، خلا شدہ ہے، اثر نہ ان کا نکاح عطا فرما دے۔ اے اللہ نکاح کی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ نکاح کی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ میاں بیوی کے اندر الفت و عافیت عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں خدمت کرنے والے اپنی خدمت میں اضافہ کرتے ہیں، وہ نوجوان بھی خدمت میں لگے رہتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے، افطار کے انتظام میں، افطار کے بعد صفائی میں اور نمازوں کے بعد جانمازوں کی صفائی میں لگے ہیں۔ اے اللہ ان کی محنتوں اور ان کی خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے حسن عمل کے ذریعے ان کو اول درجے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں بہترین فیصلے ان کو عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے بچے ایگزام لکھ چکے ہیں، بہت سارے لکھ رہے ہیں، لکھنے والے ہیں، اے اللہ ان کو ان سب کو اول درجے کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ مسلم ممالکوں کی حفاظت فرما، خصوصاً اے اللہ سرزمین انبیاء فلسطین کی حفاظت فرما، عرب ممالک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، جو نقصان ہو چکا ہے فلسطین میں، غزہ میں، اس کی جمع بندی فرما۔ اے اللہ نہ عرش ہے نہ فرش ہے، پھر بھی اے اللہ تیرے در پہ بیٹھے ہیں، اے اللہ پھر بھی رمضان کی عبادت میں، رمضان کی محبت میں، رمضان کی جستجو میں ذرا برابر ان کے چہروں پہ کمی نہیں آئی، وہ رمضان کی آمد میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کے ایمان کو سلام، ان کے جذبے کو سلام، اے اللہ ان کے صبر اور ان کے تقوی کو سلام ہے۔ اے اللہ ان کے اندر مزید استقامت عطا فرما، دشمن کے حق میں ہدایت ہے تو مالا مال فرما، ورنہ ان سب کو نیست نابود فرما دے۔ اے اللہ خصوصاً ملک ہندوستان کے اندر بھی اے اللہ دشمن کی ناپاک نظریں جمی ہوئی ہے، دشمن ناپاک نت نئے فتنے ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمان کو ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمان کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، تاکہ یہ بازاروں میں آئیں تو قید کر کے جیلوں میں ان کو سڑایا جائے، تاکہ بازاروں میں آ کر احتجاج کریں، ان کے پیچھے پتھر مار کے مسلمانوں کو بدنام کر کے بلڈوزر کے ذریعے ان کے گھروں کو تباہ کر دے، نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑے، پھر ان کے لیے گھروں میں جینا حرام کر دے۔ اے اللہ دشمن طاق میں لگا ہوا ہے، لیکن اے اللہ ان کا مکر تیرے سامنے کچھ نہیں، ان کی پلاننگ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ عبادتوں میں رکاوٹ سے حفاظت فرما، جہاں جہاں تراویح دعائیں ہو رہی ہیں ہم سب کو حصہ عطا فرما، دعاؤں میں شامل حال عطا فرما، خصوصاً حرم مکہ اے اللہ مدینہ طیبہ میں جتنی دعائیں مانگنے والے مانگ رہے ہیں، روز رسول پر، مقام کعبہ پر، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہم غریبوں کا بھی حصہ شامل حال عطا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ان کا ہم پر ہم ہو، ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، خصوصاً والدین جو ہمارے ہم میں سے کسی کے مرحوم ہیں، اے اللہ کسی کے رشتہ دار مرحوم ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین باحیات ہیں انہیں صحت و طاقت و قوت عطا فرما، اے اللہ صبر و استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا ہم سے درخواست کی ہے یا ہم سے خواہش کرنے والے تھے خواہش نہ کر سکے، اے اللہ ان سب کو اپنے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فعل قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔